محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داماد نے بیٹی کے چہرے پر تیزاب پھینکا تو وہ بیٹی کو حق دلوانے کے لیے کچہری جا پہنچا۔ ایک نئی لیڈی وکیل کا بہت چرچا سنا تھا، اسی کے دفتر جا پہنچا، مگر لیڈی وکیل پر نظر پڑتے ہی وہ پتھر کا بت بن گیا۔ وکیل کا چہرہ بھی آدھا جھلسا ہوا تھا۔ اسے وہ دوپہر یاد آئی جب وہ گھر لوٹا تو وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور کھانا تیار نہیں تھا۔ تبھی اس نے کونے میں پڑی وہ بوتل اٹھائی جو رات ہی بند نالی کھولنے کے لیے لایا تھا، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج میرے کیریئر کو پورے 10 سال بیت گئے تھے۔ کالا کوٹ میرے جسم پر موجود تھا، لیکن آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک 10 سال ایکسپیرینس وکیل کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ میری نظر میرے بگڑے ہوئے چہرے پر تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالا تھا اور کرسی پر رکھا ہوا دوپٹہ سر پر پہن لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا چہرہ اپنے دوپٹے کے ذریعے آدھا چھپایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بگڑے ہوئے چہرے کی وجہ سے کلائنٹ بھاگ جائیں۔ میں بہت مشہور تھی، ہر انسان مجھ سے اپنا کیس ڈسکس کرنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ اپنے کیریئر کے اس 10 سال میں نے کئی کیس لڑے تھے، اور میں پہلی ایسی وکیل تھی جس کے تمام تر کیس جلد سے جلد حل ہو جاتے تھے، کیونکہ میرے پاس ثبوت، دلیل اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ سامنے موجود شخص چند مہینوں میں ہی زیر ہو جاتا تھا۔ مجھے ان معاملات پر خود پر بہت زیادہ فخر تھا، لیکن اندر سے میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کیریئر کی وجہ سے جو پیچھے چھوٹ گیا تھا، آج بھی جب میں یاد کرتی تھی تو میرا دل رونے لگتا تھا۔ کچھ لمحات میری آنکھوں کے سامنے جیسے ہی آئے، میں نے فوراً انہیں جھٹک دیا تھا۔ میں ماضی کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنانا چاہتی تھی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو لے کر ہر وقت روتا رہتا ہے، نہ خود کو معاف کرتا ہے، نہ اس انسان کو معاف کرتا ہے جس نے اس کی زندگی بگاڑ دی ہوتی ہے۔ جب تک ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ نہیں دیں گے، اپنے کل کو سنوارنے کے لیے ماضی کو بھول نہیں جائیں گے، تب تک ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پر ہم ابھی موجود ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کی ڈور چھوڑنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی فائل اٹھائی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری خالہ جان ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگر یہ عورت میری زندگی میں نہ ہوتی، آج میں کبھی بھی اتنی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ میں نے انہیں سلام کیا تھا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے پہلا نوالہ اپنے منہ میں ڈالا ہی تھا جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اس حادثے کو 15 سال بیت گئے ہیں۔ کیا تمہیں تمہاری بیٹی یاد نہیں آتی؟ کیا تم اس سے ملنا نہیں چاہو گی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ میں ابھی ماضی کو جھٹک کر آئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے واپس انگلی سے پکڑ کر وہاں پر کھڑا کر دیا تھا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ناشتے کی ٹرے آگے کھسکائی تھی اور کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کھڑا ہوتا ہوا دیکھ وہ بے اختیار چیخ کر بولی، کب تک اس طرح خود سے بھاگتی رہو گی؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ نہ تم نے اپنے چہرے کی سرجری کروائی، نہ تم اپنی بیٹی سے ملتی ہو، اور نہ اس انسان کو سزا دلاتی ہو جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تم کیوں ہو ایسی؟ اپنے معاملے میں تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ ان کی بات سن کر میں بے اختیار حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا اور بے اختیار بولی، میں اپنے معاملے میں بالکل لاپرواہ نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے معاملے میں لاپرواہ ہوتی تو آج وکیل نہ ہوتی۔ بہتر ہوگا خالہ آپ گھر پر توجہ دیں، باہر کیا کرنا ہے اور مجھے اپنی زندگی کو لے کر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے بہت زیادہ اہم ہیں، عزیز ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینے دوں گی۔ میں جانتی تھی میں بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہوں، لیکن
بیٹی کا ذکر کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ آج میرے کیریئر کو پورے 10 سال گزر گئے تھے، میرے لیے خوشی کا دن تھا۔ مجھے معلوم تھا میں کچہری جاؤں گی تو لوگ میری اس کامیابی کو منانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوں گے، مگر میری خالہ نے میری ساری خوشی کو ایک لمحے میں غارت کر دیا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے فائل اٹھائے باہر آ گئی تھی۔ میرے آتے ہی ڈرائیور نے فوراً سے گاڑی چلائی تھی۔ میں چپ چاپ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں بند کی تھیں اور سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی لفظ کہنا بہت آسان تھا، لیکن اسے محسوس کرنا، اسے یاد کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کچہری آ گئی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے شام 5 بجے آنے کی تلقین کی تھی اور خاموشی سے اتر گئی تھی اور چپ چاپ اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں ایکسپیرینس وکیل تھی، اس لیے مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اچانک ہی مجھ پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا آج یہ سب مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ سامنے میرے کافی مخالف وکیل بھی کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے وکیل بھی تھے جو مجھ سے دل سے پیار کرتے تھے۔ میری سہیلی سعدیہ فوراً سے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے پھولوں کا گلدستہ دیکھ کر میری اتنی بڑی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی تھی۔ آج تک میری ایسی کوئی کنٹروورسی سامنے نہیں آئی تھی جس کے لیے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ 10 سال میں نے بہت عزت کے ساتھ گزارے تھے۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کمرے سے جاتے جا رہے تھے۔ اب کمرے میں صرف میں اور سعدیہ ہی بچ گئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہاری ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ فکس کی ہے، وہ بہت اچھی سرجن ہے، وہاں جا کر تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اس حادثے کو 15 سال گزر گئے ہیں، اب تمہیں چاہیے اپنے اوپر دھیان دو۔ تم اتنی عمر دراز نہیں ہو، دوبارہ شادی بھی کر سکتی ہو، اتنی کامیاب وکیل ہو، اپنے بارے میں سوچو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خالہ کی باتوں نے پہلے ہی میرا دل خراب کر دیا تھا، اور اب سعدیہ کی باتیں سن کر میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کیس دیکھنا ہے، معذرت چاہتی ہوں، کیا تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور سر ہاں میں ہلا کر بولی، ظاہر سی بات ہے، پورا دن تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، مجھے بھی اپنے 100 طرح کے کام کاج ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر یہی مشورہ دیتی ہوں، ایک دفعہ جا کر اس ڈاکٹر سے مل لو، خدا کے لیے خود پر اتنا ظلم مت کرو۔ 15 سال سے خود کو اذیت دے رہی ہو، اب بند کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا تھا اور کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اب اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آج بھی مجھے میری وہ چیخیں یاد آتی تھیں جو اس وقت میرے اندر سے نکلی تھی۔ کافی دیر تک میں کھڑی روتی رہی تھی اور پھر چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ماضی کو اپنی طاقت بنایا تھا، اور آج بھی میں اپنے ماضی کو اپنی طاقت کے طور پر ہی استعمال کر رہی تھی۔ مجھے کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنا تھا، مجھے کسی سے اپنے چہرے کی سرجری نہیں کروانی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس سرجری میں لاکھوں پیسے لگیں گے اور میرے پاس موجود تھے، مگر میں اس کے باوجود ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کارڈ کو نظر انداز کر دیا تھا اور فائل کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر میرا اسسٹنٹ وکیل داخل ہوا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے ادب سے سر جھکایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میڈم، ایک کلائنٹ آئی ہیں، آپ سے ملنے کی گزارش کر رہی ہیں، مسلسل 2 دن سے آ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار کر رہا تھا۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اندر بھیج دوں۔ دراصل وہ تیزاب کا شکار ہوئی ہیں، ان کے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر ان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، بہت ابتر حالت میں ہی ہیں، اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے کیریئر کے پورے 10 سال بعد میرے پاس وہ کیس آیا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ سے بےتاب رہتی تھی، لیکن کبھی بھی میری زندگی میں ایسا کیس نہیں آیا تھا۔ کئی طرح کے کیسز آئے تھے، قتل، جائیداد پر قبضہ اور بھی مختلف قسم کے، لیکن آج تک ایسا کیس نہیں آیا تھا جو میں چاہتی تھی جو مجھے ملے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے اسسٹنٹ وکیل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی، انہیں اندر بھیجو۔ اگر وہ 2 دن سے آ رہی تھی تو کم از کم تم مجھے بتا سکتے تھے۔ میں تمہیں بھی پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تمہیں لگا کرے یہ کیس بہت اہم ہے تو سب باتیں بھول جایا کرو۔ وہ میری بات سن کر بولا، میڈم آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، پچھلے 2 دن آپ بھول گئی ہیں۔ قاسم صاحب کے کیس میں آپ کس طرح سے الجھی ہوئی تھی، آپ کو کھانے کا ہوش نہیں تھا، آپ کیسے ان سے ملتی؟ میں فوراً سے بولی، اچھا فی الحال انہیں اندر بھیجو، بعد میں تم سے بات کرتی ہوں۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر چلا گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی آ رہی تھی۔ میں تمام دکھ درد بھول گئی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ اب میرے چہرے پر ایک چمک تھی، اس کیس کو لینے کی، اس کو جیتنے کی۔ انسان کیسی مخلوق ہے جو درد خود پر گزرا ہو اس کو ایک دوسرے شخص پر محسوس ہوتا ہوا دیکھنے میں اسے کتنا مزہ آتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے کہ صرف ایک میں ہی اس ظلم کا شکار نہیں ہوں، بلکہ میرے علاوہ بھی اس دنیا میں اور لوگ موجود ہیں۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک معصوم نوجوان لڑکی داخل ہوئی تھی۔ اس کی عمر دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہی تھی کہ محض 20 یا 22 سال ہوگی۔ چہرہ بالکل بگڑا ہوا تھا، آدھے چہرے پر دوپٹہ تھا، بالکل میرے انداز میں۔ وہ کافی سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی پھر ایک مرد داخل ہوا تھا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو۔ آج 15 سال بعد اس آدمی کو اپنے سامنے دیکھ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شاید انہوں نے مجھے ابھی پہچانا نہیں تھا، کیونکہ میرے آدھے چہرے پر دوپٹہ تھا اور اب تک میں خاموش بھی تھی۔ اس کے ساتھ موجود کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں بالکل سکتے میں آ گئی تھی جب میرا سابقہ شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میڈم ہم 2 دن سے آ رہے ہیں مسلسل، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پیٹ سے ہے، میں بار بار نہیں آ سکتا، لیکن مجھے انصاف چاہیے۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے، میری بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ جبکہ بیٹی لفظ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کھینچ لی ہو، یعنی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی دعا تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی مزید بولا، میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں، میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے ساتھ ان ظالموں نے مل کر ظلم کیا ہے۔ میری بیٹی کی ساس ایک شفاق عورت ہے، اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے رحم نہیں کیا، نہ میری بیٹی کو بچایا نہ مجھے فون کر کے اطلاع دی، بلکہ خود گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کا پورا سسرال ملوث ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے ماضی دہرایا جا رہا ہو۔ دل کی دنیا دہل گئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا تھا اور اگلے ہی پل میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ ایسا
ہوگا۔ میری آنکھ 10 منٹ کے بعد کھلی تھی۔ میرے ساتھ سعدیہ، میری اسسٹنٹ وکیل سب موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا، جبکہ میں اب بھی سنتی مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ آج صبح سے ہی بار بار مجھے میرا ماضی یاد دلایا جا رہا تھا، اور اب ماضی کی وہ حقیقت میرے سامنے تھی جسے میں کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے بعد ہی ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد مجھے آرام کی ہدایت کی تھی کہ آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک وکیل ہیں، لوگوں کی طرف سے لڑتی جھگڑتی ہیں، آپ کو چاہیے اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ کی کلائنٹ کو کون دیکھے گا؟ میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ نہ میں نے سر ہاں میں ہلایا، نہ نفی میں بس ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی۔ کوئی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب دوائیاں لکھ کر چلے گئے تھے۔ سعدیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج تمہاری کوئی پیشی بھی نہیں ہے، بہتر ہوگا تم گھر چلی جاؤ، آرام کرو، کل آ جانا۔ اس طرح بیٹھی رہو گی تو طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی۔ میں نے اب ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی تھی، جب کونے پر نظر گئی تو وہ دونوں باپ بیٹی کھڑے ہوئے تھے۔ میرے سابقہ شوہر کی آنکھیں بڑی تھیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، شاید وہ مجھے پہچان گئے تھے۔ میں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ میرا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اس پل میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم کر لیتی۔ میری حالت اتنی بے جان ہو رہی تھی، میرے باہر آنے کی دیر تھی کہ ڈرائیور نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اپنی رفتار کے مطابق گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ دل و دماغ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ بس چلتا تو میں ابھی کچھ کر بیٹھتی۔ جس اولاد کو میں اس کے باپ کے سہارے چھوڑ کر آئی تھی، آج وہ اولاد اسی درد میں میرے سامنے کھڑی تھی، جس درد سے میں 15 سال پہلے میں گزری تھی۔ میرے 20 سال کی بیٹی وہ بھی اسی تکلیف میں مبتلا تھی جس تکلیف میں 15 سال پہلے میں مبتلا ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اتنی چھوٹی بیٹی کی شادی کی کیسے؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی 5 سالہ بیٹی کو اپنے سابقہ شوہر کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، اس آس امید پر کہ بے شک اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن کبھی اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ مگر شاید میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ مکافات اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ بنا کسی سے بات کیے میں بس اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد خالہ آئیں گی، دروازہ پیٹ کر مجھ سے پوچھیں گی کہ میں اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی ہوں۔ لیکن اس وقت میری ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر میں ابھی کسی سے ملتی تو شاید اسے ختم کر دیتی یا پھر آج خود کو ختم کر دیتی۔ کچھ دیر تک میں بس خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی رہی تھی اور پھر بے چین ہو کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ میں اتنی ہڑبڑی میں آفس سے نکلی تھی، نہ میرے پاس موبائل فون تھا، نہ میرے کارڈز تھے، نہ میرا پیسہ تھا، نہ ہی ضروری فائل، سب وہیں رہ گیا تھا۔ واش روم میں گھس کر میں نے شاور آن کیا تھا اور اس کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھنڈ چل رہی تھی مگر اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ پانی بھی انگارا ہو۔ کافی دیر تک میں کپڑوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی، بھیگتی رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ لمحات لہرائے تھے جنہیں یاد کر کے ایک بار پھر میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی اس عمر میں کروائی تھی جب میں نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ انٹر پورا ہوتے ہی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ سب میں اپنے بل بوتے پر کرتی تھی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، ایک عورت دوپٹوں کا کام کرواتی تھی،
اور اس میں دھاگے لگے ہوئے تھے، انہیں معاف کرنا ہوتا تھا۔ میں وہ کام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی عورتوں کی نماز کی چادر ہوتی تھی، اس پر چھوٹے چھوٹے کڑھائی دار پھول بنانے ہوتے تھے، میں وہ کام بھی کرتی تھی، صرف اس لیے کہ میری یونیورسٹی کی فیس بآسانی چلی جائے اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دوسرے سیمسٹر میں میرے لیے عظیم صاحب کا رشتہ آ گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری عہدیدار تھے۔ بابا جان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اتنا اچھا رشتہ خاندان میں کسی لڑکی کے لیے نہیں آیا تھا۔ مگر میں نے بابا جان کو سمجھایا کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کی، میں ایک وکیل بن گئی، تو آپ میری شادی ان سے بھی بڑے عہدیدار سے کروا سکتے ہیں، ابھی رک جائیں، ایسا مت کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ بابا جان، لڑکیاں باپ کے گھر میں پڑھ سکتی ہیں لیکن شوہر کے گھر میں نہیں پڑھتی۔ مگر بابا جان نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تمہاری شادی اپنی نظروں کے سامنے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو مر کر بھی مجھے چین ملے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بہت سے جذبات ہیں، لیکن اب تمہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے سامنے ایسے بولے تو کوئی بھی بیٹی ہو، کتنی ہی بڑی افسر کیوں نہ ہو، وہ ڈھیر ہو جائے گی۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ روتے روتے میں نے حامی بھر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد میں پڑھائی نہیں کر پاؤں گی، لیکن برات والے دن میری ساس نے مجھے ایک ایسی خوشی سے نوازا تھا جسے میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ نکاح کے وقت میری ساس نے بآواز بلند کہا تھا، میں جانتی ہوں میری بہو پڑھ لکھ رہی ہے اور اس کا دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے، وہ ایک وکیل بننا چاہتی ہیں، لیکن رشتے کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑے گی۔ مگر میں بطور ماں آج آپ سب کے سامنے وعدہ کرتی ہوں کہ میری بہو وکیل بنے گی، اس کی پڑھائی کا خرچہ میں اٹھاؤں گی، میں پڑھاؤں گی اپنی بہو کو۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ انہوں نے میری وہ خواہش پوری کی تھی جو میں اپنے دل میں دبا چکی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ابھی مجھے بہت سے مراحل طے کرنے تھے۔ رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرا استقبال میری ساس نے بہت شاندار طریقے سے کیا تھا اور پھر خاندانی رسومات ادا کر کے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کے کمرے میں بیٹھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میری عمر اس وقت بہت کم تھی، ایک 20 سال کی لڑکی جو ابھی پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی، اس کو بیاہ دیا گیا تھا۔ میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھول کر میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ میں خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ آئیں گے، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیں گے، میری تعریف کریں گے۔ مگر اچانک ان کی سرد آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم آگے تعلیم حاصل کرو گی، جتنا پڑھنا تھا تم اپنے باپ کے گھر پڑھ لکھ چکی ہو۔ اماں نے وہاں یہ سب اس لیے بولا تھا کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی تمہیں پاسداری کرنی ہوگی، ورنہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کان میں انڈیلا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتی۔ اس وقت مجھے کتنی محسوس ہوئی تھی، بس میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور شادی کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ میں کسی سے بول نہیں پا رہی تھی کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اگلے ہفتے میرے پیپرز ہیں۔ میں بس چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کے لبوں پر دوبارہ یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی
کہ تم یونیورسٹی جاؤ گی۔ تھک ہار کر میں نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا کہ اب کیا ضرورت ہے تمہیں پڑھنے لکھنے کی، شوہر ہے، اچھا کماتا ہے، بس اپنے گھر کو دیکھو، بہت پڑھ لیا تم نے، کون سا تمہیں نوکری کرنی ہے، ویسے بھی وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں کوئی بے دردی سے روڈ پر مار کر پھینک دے؟ میرا دل مزید بجھ گیا تھا۔ میں اپنی تکلیف کسی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں اپنی ساس سے ہی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ تب انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جو بات کہی اس نے میرے دل کو مزید بڑا کیا تھا۔ وہ بولی، میں نے وعدہ کیا ہے اور میں وعدہ نبھانے والوں میں سے ہوں۔ سب کے درمیان میں نے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے جملہ ادا نہیں کیا تھا۔ تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں تو بیٹی ہی بنا کر رکھوں گی۔ مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں کیا بولا ہے، مگر اب تم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لو۔ اگلے ہفتے تمہارے پیپرز ہیں، میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ جب تک تم چھپ کر تیاری کرو، تمہارے شوہر کو معلوم ہوگا تو وہ غصہ کرے گا۔ میرا بیٹا کہنے لگا، کہنے کو سرکاری افسر ضرور ہیں لیکن ذہنی طور پر بہت چھوٹے ہیں۔ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی ذہنیت ابھی تک پہلے کے مردوں کی طرح ہے کہ اگر عورت نے 4 کلاسیں پڑھنی ہیں تو وہ مرد پر حکمرانی کرے گی، لیکن یہ مرد جانتے ہی نہیں اگر عورت نے 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو وہ اس کی پوری نسل کو سنوار دیں گی۔ ان کی باتیں واقعی ہی بہت متاثر کن تھی۔ کہنے کو وہ عورت پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مگر ان کا انداز بیان، ان کی سوچ آج کے زمانے کی عورتوں سے بہت زیادہ اونچی تھی۔ اگلے ہفتے وہ مجھے پیپر دلانے کے لیے لے گئی تھی۔ اس عورت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ پیپرز دیتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرے شوہر آ کر کوئی تماشا کھڑا نہ کر دیں، مگر اللہ اللہ کر کے میں نے اپنے سارے پیپر اس طرح چھپ کر دے دیے تھے۔ مجھے اب رزلٹ کا انتظار تھا، مگر اس سے پہلے ہی یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہو گئی تھی کہ میں نے چھپ کر پیپرز دیے ہیں۔ میری شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا تھا جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے بلا وجہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ ایسے مت کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں صرف تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ مجھے اس طرح مارا پیٹا تھا کہ میرے وجود پر جگہ جگہ نیل کے نشان آ گئے تھے۔ اس لمحے میری بس ہو گئی تھی۔ میں کوئی گاؤں کی گوار لڑکی نہیں تھی جو اپنے شوہر کی بے بنیاد مار کو برداشت کرتی۔ میں نے کسی مرد کے ساتھ عاشقی نہیں کی، میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں صرف روٹ کر اپنے میکے آ گئی تھی اور اماں ابا نے مجھے ہی ڈانٹا تھا کہ جب ہم تمہیں سمجھا چکے تھے کہ تمہیں پیپرز نہیں دینے، تم نے جتنی پڑھائی کرنی تھی تم کر چکی ہو، تو یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اماں ابا کا رویہ میرا دل ختم کر گیا تھا۔ میں واپس روتے دھوتے اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا، مجھے بہت پیار کیا تھا، مجھ سے معافی مانگی تھی اور میرے سامنے اپنے بیٹے کو کھڑی کھڑی کھوٹی سنا ڈالی تھی کہ تم خدا ہو جو اس پر اس طرح کی حکمرانی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے میں ایک عورت لائی ہوں، کوئی جانور نہیں، یہ تم اتنی بے دردی سے مار پیٹ رہے ہو۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ اگر وہ ماں نہ ہوتی تو وہ ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اب بس جتنی پڑھائی کرنی تھی میں کر چکی ہوں۔ اب میری پڑھائی کا یہاں اختتام ہو گیا ہے۔ وقت گزرا تھا اور اگلے ہی لمحے مجھے خوشخبری مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، میں جلد ماں بننے والی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں اندرونی طور پر چلو ٹھیک تھی، لیکن جب سے میں نے غور کیا ہے تو مجھے
سمجھ آیا تھا کہ اب ذمہ داری بڑھ جائے گی، اب تو کوئی چانس ہی نہیں کہ میں تعلیم کر پاؤں۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تم بستر سے بھی نہیں اترو گی۔ میری پریگننسی کے وقت انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، جس کی میں آج بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی بولا تھا کہ آپ کی ڈلیوری بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے۔ میری ساس، میرا شوہر ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتے تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے بس صحت مند اولاد دنیا میں آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے بعد دعا کو نوازا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا میں کوئی پھول کھلا ہو، میری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ میرے شوہر بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہ بہت روئے تھے کہ میں اسے رخصت کیسے کروں گا، جبکہ میں حیران تھی کہ اتنی چھوٹی بچی کو لے کر وہ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں۔ اسی پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، مانگو کہ تمہیں کیا چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں وہ انعام ضرور دوں گا۔ تم نے جو خوشی مجھے دی ہے وہ خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں فوراً بول اٹھی تھی، مجھے وکیل بننا ہے، آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے تھے۔ میری ماں مجھے آنکھیں دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس موقع تھا اور میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر بولے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرو گی۔ ان کا یہ نرم رویہ میرے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے وعدہ کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کا خیال رکھنا وہ کبھی نہیں بھولتی۔ میں دعا کے آنے سے مجھے کچھ چیزیں آسان لگنے لگی تھی۔ پڑھائی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی اور میں اب بہت جلد ریکور ہونے والی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، محض 6 مہینے، مجھے میرے شوہر کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدتمیزی سے پیش آنا، مجھ پر ہاتھ اٹھانا، اور پھر ایک دو بار میری دوبارہ پڑھائی بند ہو گئی تھی۔ یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا مجھے خود سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اگر مجھے پڑھنے نہیں دینا تو صرف ایک دفعہ فیصلہ کرو۔ بار بار میری پڑھائی کو بند کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس دفعہ بہت بری طرح لڑی تھی، اتنی بدتمیزی کر گئی تھی کہ پورا محلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس گھر کی بہو کو ہوا کیا ہے۔ میں اب تنگ آ گئی تھی۔ انسان کب تک برداشت کرے، اور جو شخص وکیل بن رہا تھا اس کے اندر ہمت بہت ہوتی ہے۔ مجھ میں بھی بہت ہمت تھی۔ میرے اس طرح شور شرابہ کرنے پر مجھے میری ماں کے گھر بٹھا دیا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد اپنی ماں اور بابا کا رویہ تبدیل دیکھ کر میں مجبوراً اپنا سر جھکایا تھا اور گھر واپس آ گئی تھی۔ دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے، اور میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی۔ اس درمیان میں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اپنے شوہر کا بار بار ہاتھ اٹھانا، ان کا الزام لگانا کہ تم یونیورسٹی اس لیے جاتی تھی کہ تمہارا کوئی وہاں پر یار ہے، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، راتوں کو اٹھ کر مجھے جگا دینا کہ کمرے سے نکلو۔ تم نے میری بیٹی کے 6 مہینے کے بعد بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا، مجھے طلاق کی دھمکیاں دینا، یہ سب معمولی تھا۔ لیکن جیسے تیسے میں نے 5 سال گزار لیے تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کر کے اپنی بیٹی کو اسکول لگا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پڑھنے کے بھی خلاف تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں اپنی بیٹی کو لیے بیٹھی تھی، اس کو پڑھنا لکھنا سکھا رہی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی تھی کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے۔
مگر جیسے ہی میری نظر ان کے ہاتھ میں موجود بوتل پر گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بوتل کوئی معمولی بوتل نہیں تھی، بلکہ اس میں تیزاب تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تجھے میں نے سمجھایا بھی تھا کہ میری بیٹی کو پڑھائی سے دور رکھنا۔ عورتیں بگڑ جاتی ہیں، مگر تو نے سنا نہیں۔ اماں کے ساتھ مل کر اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ گھر پورا گندا پڑا ہوا ہے، کچن میں برتن گندے ہیں، کھانا تو نے پکایا نہیں، اور تو یہاں بیٹھ کر اس کو پڑھا لکھا رہی ہے۔ آج میں تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دعا کو اٹھا کر ایک کونے کی طرف دھکیلا تھا، اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تیزاب کی بوتل میرے منہ پر ڈال دی تھی۔ وہ کھولتا ہوا تیزاب میرے چہرے پر گرا تھا۔ نالی کھولنے کے لیے اسے منگوایا گیا تھا، لیکن جو حشر میرے شوہر نے میرا کر دیا تھا، اس لمحہ میری چیخیں ایسے بلند ہوئی تھیں کہ میں مر جاؤں گی۔ اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس وقت میں اس شدت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اتنا چیخی چلائی تھی کہ محلے کے لوگ گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن میرا شوہر کمرے کا دروازہ بند کیے جانوروں کی طرح کھڑا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں تڑپ رہی ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ چیختے چیختے میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، اور اس ہسپتال میں نہ میری ساس تھی، نہ میری بیٹی، اور نہ میرے شوہر، بس میرے ماں باپ تھے۔ امی بابا کی حالت بہت بے جان ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا، اور جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو وہ لمحہ روح چیر دینے والا تھا۔ پورا محلہ، سب خاندان کے رشتہ دار میری بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یونیورسٹی میں کئی لوگ میری خوبصورتی سے متاثر تھے، اور اب میں کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ظالم درندے کے گھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے بابا جان سے صاف کہہ دیا تھا، اگر آپ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، ورنہ میں کرائے کا مکان لے کر کہیں بھی رہ لوں گی، مگر اب اس جانور کے گھر نہیں جاؤں گی۔ سامنے موجود شخص کوئی غیر انسان نہیں تھا، بلکہ میرا باپ تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایک ایسے جانور کے پاس بھیج سکتے تھے جس نے اسے اتنی تکلیف دی تھی؟ انہوں نے حامی بھر لی تھی، اور اگلے ہی لمحے میرے شوہر کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی۔ نہ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اپنی بیٹی کو پوچھا تھا، اور نہ ہی شوہر کو اور نہ ہی ساس کو، کہ کون کیسا ہے، کیا کر رہا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سب سے دور ہو گئی تھی، اسلام آباد اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی۔ وہیں پر میں نے اپنی پڑھائی کو دوبارہ شروع کیا۔ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں وکیل بن گئی۔ اس درمیان میں نے نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس پوری بھاگ دوڑ میں بہت ساتھ دیا تھا۔ جو لوگ مجھ سے ٹکراتے ہیں وہ بہت اچھے اور نیک انسان ہوتے تھے۔ کوئی میرا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، بلکہ سب میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رکھتے تھے اور رحم کرتے تھے۔ کسی نے کبھی میرے چہرے کی خرابی سے گھن نہیں کھائی تھی، بلکہ ہمیشہ مجھے آگے جانے کا موقع دیا تھا۔ جبھی آج میں ان وکیلوں میں شمار ہوتی تھی جن کی پہچان بہت اوپر تک چلی گئی تھی۔ لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس نے میرا غرور، میری کامیابی، سب کو درہم برہم کر دیا تھا۔ میں کتنی بھی مضبوط بن جاؤں، لیکن آج اپنی بیٹی کو اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ بے شک 15 سال میں نے اپنی بیٹی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی ہے اور ہو رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا دل آج تڑپ رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو بد دعا نہیں دیتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ مکافات ہوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کے آگے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بیٹی ہے۔
میرے پیٹ سے پیدا ہوئی بیٹی کافی دیر تک میں روتی رہی تھی، دل ہلکا کرتی رہی تھی، لیکن دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالا تھا، مگر حال پھر بھی وہی تھا۔ 2 دن میں نے کمرے سے باہر نہیں گئی تھی، اور پھر 2 دن کے بعد میں نے اپنے اسسٹنٹ سے اپنے سابقہ شوہر کا نمبر لیا تھا اور رابطہ کیا تھا۔ بے شک میں نے انصاف نہیں لیا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے برداشت کر لیا، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا جس انسان نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو گدی سے پکڑ کر بیچ راہ پر لا کر ذلیل کروں، اس کو اتنی تکلیف دوں گی جتنی تکلیف میری اولاد نے برداشت کی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کے گھر گئی، اپنی بیٹی سے بیٹھ کر بات چیت کی، اور پھر اس نے روتے ہوئے تکلیفیں بتائیں۔ وہ سب سن کر میری روح کپ کپا گئی تھی۔ وہ جانور میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری بیٹی سے عمر میں 15 سال بڑا تھا اور میری بیٹی 20 سال کی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میری بیٹی کا چکر کئی مردوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج انسان تھا، اور ایک دودھ والے سے بات کرنے کی وجہ سے اس نے میری بیٹی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا کہ بیوی تو میری ہی رہے گی، لیکن تجھے کسی کو دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بطور ماں اس کیس کو دائر کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں ایسا کروں گی تو یہ کیس چند مہینوں میں کیا چند ہفتوں میں حل ہو جائے گا، اور میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا۔ ساتھ میں اسے 10 سال قید اور 50 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنے کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا جو میری دوست نے مجھے سجیسٹ کیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پوری بات چیت کی تھی کہ اس کی سرجری کیسے ہوگی، اس کا چہرہ واپس کیسے ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے مجھے طریقے سے ہر ایک بات سمجھائی تھی، اور میں نے انہی چیزوں پر عمل کیا تھا، اور ٹھیک 2 سالوں کے بعد میری بیٹی پہلے جیسی ہو گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی اور زیادہ خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے ایک وکیل بنایا، جس کی بدولت آج میری بیٹی کو انصاف ملا ہے۔ میں نے اپنی پسند سے اپنی بیٹی کے لیے وکیل کا رشتہ تلاش کر لیا، اور اب اس کی شادی میں اپنے بل بوتے پر کروا رہی ہوں۔ اب اس کی ضد ہے کہ میں بھی سرجری کروا لوں۔ اب بس بہت ہو گیا، بدنما داغ کے ساتھ میں نے بہت جی لیا، لیکن میں اس داغ کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹانا چاہتی، کیونکہ میں روز محشر اپنے اللہ کو دکھانا چاہوں گی کہ اس جانور نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں کوئی خدا نہیں ہوں، مجھ میں یہ صفت نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں۔ میں ایک انسان ہوں، اور انسانوں میں معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس بات کو میں قبول کرتی ہوں۔ میرے شوہر نے اس پورے انصاف کے ساتھ مجھ سے بہت بار معافی مانگی تھی، میرے پاؤں تک پکڑ لیے تھے۔ میری بیٹی نے گزارش کی تھی کہ امی ابو کو معاف کر دے۔ انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد بہت کچھ برداشت کیا ہے، لوگوں کی لعنتیں، دھتکار، دادی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، کوئی ان سے ملتا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے باوجود مجھے بہت پیار سے پالا پوسا۔ آپ سب بھول جائیں، لیکن میں نہیں بھول سکتی تھی۔ اس انسان نے صرف میری نہیں، میری بیٹی کی زندگی کو بھی برباد کیا تھا۔ اس نے میری بیٹی کی شادی ایک ایسے درندے سے کروائی جس نے میری بیٹی کے ایک حصے کو برباد کر دیا تھا، جو اس کی زندگی کا سب سے انمول حصہ تھا۔ اس کی جوانی کا دور 20 سال کی عمر میں عورت کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اس عمر میں عورت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اپنے خوابوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور میرے شوہر نے اسی عمر میں میری جوانی کو بھی کچلا تھا اور میری بیٹی کی جوانی کو بھی کچلا ہے۔ مگر اب بہت ہو گیا ہے، عورتوں کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس طرح ان درندوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے جو ان کی زندگی کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں۔ مرد ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن مردانگی کے روپ میں جانور بن جانا سب سے بری بات ہے۔
آپ مرد ہو، آپ کو حکمرانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ عورت کو اپنے قدموں میں رکھیں، اسے پیر کی جوتی بنائیں، بلکہ مرد کو حکمرانی اس لیے دی کہ وہ عورت کی حفاظت کرے، اس کے خوابوں کو اپنے سہارے پورا کرے، اس کو سر کا تاج بنائے، پیر کی جوتی نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتے، اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اور جو حکمران ایسا نہیں کرتے اس کی پوری ریاست بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا عورت کو انسان سمجھیں، جانور نہیں، کیونکہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔